ہم سب کے فیورٹ ایکٹر جاوید شیخ کی زندگی کے کچھ ایسے دکھ، کچھ ایسے راز جن کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور کچھ ایسی کنٹروورسیز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رشتے جس کے بارے میں یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سے مشہور اداکار اور اداکارائیں ان کے سگے بچے ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ بہروز سبزواری کی فیملی کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، کافی زیادہ کنٹروورشل ہے۔ جب سے شہروز سبزواری نے اپنی فرسٹ وائف کو چھوڑ کر، سائرہ کو چھوڑ کر جو دوسری شادی کی ہے، تب سے وہ کافی زیادہ شدید تنقید کی زد میں آ گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہروز سبزواری جو ہیں، انہوں نے متعدد بار ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن شوز میں جا کر اس بات کا ذکر بھی کیا کہ لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، ان کو اتنا زیادہ ٹرول کیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً آپ لوگ کہیں گے کہ تھمبنیل کے اوپر تو نام لکھا ہوا ہے جاوید شیخ کا، تو ان کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے ہم سب کے فیورٹ ایکٹر جاوید شیخ کی زندگی کے کچھ ایسے دکھ، کچھ ایسے راز جن کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور کچھ ایسی کنٹروورسیز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رشتے جس کے بارے میں یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سے مشہور اداکار اور اداکارائیں ان کے سگے بچے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی 3 بیویوں کو طلاق کیوں دی اور آج بھی وہ اکیلے کیوں رہ رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے اب بڑھاپے میں آ کر اپنے ان مشہور اداکار بیٹے اور بیٹیوں سے کیوں ملنا شروع کیا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ شہروز سبزواری اور بہروز سبزواری کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوگا، اور سلمی آغا اور نیلی کا ان سے کیا تعلق تھا یہ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا پتا ہے، لیکن باقی ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو شاید ہی کچھ لوگوں کو پتا ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے 2 مشہور اداکار ہیں، جن میں ایک فیمیل ہیں اور ایک میل ہیں، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں مومل شیخ کی اور شہزاد شیخ کی۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جاوید شیخ کے سگے بچے ہیں؟ آپ کو حیرانی ہوئی نا؟ اس سے بھی زیادہ حیرانی آپ کو یہ جان کر ہوگی کہ شہروز سبزواری کی فرسٹ کزن ہے مومل شیخ۔ جی ہاں، یہ بھی شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو بڑی مزے کی بات میں یہ بتاتی چلوں کہ ابھی مومل شیخ جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ انڈیا تک کام کر کے آئی ہیں، اور نادر علی سے ان کی شادی ہوئی، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ 2018 میں انہوں نے انٹری ماری۔ آخر وہ انڈسٹری کے اندر اتنی لیٹ انہوں نے انٹری کیوں ماری، جبکہ ان کے اپنے والد جو تھے وہ انڈسٹری میں آپ کو پتا ہے پروڈیوسر بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، پاکستان سے لے کر بھارت تک جاوید شیخ نے کام کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھے اور ٹیلنٹڈ اور کمال کی شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے بچوں کو کام لینے کے لیے اتنا رلنا کیوں پڑا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اس کا جواب خود دیا ان کی اپنی بیٹی مومل شیخ نے، جس میں انہوں نے ایک پروگرام کے اندر شرکت کی اور انہوں نے اپنی زندگی کی ہارڈ شپس کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ ابھی ٹین ایجرز تھے، تب ان کے والد یعنی کہ جاوید شیخ نے ان کی والدہ کو طلاق دے دی تھی۔ صرف بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو تھے وہ اپنے بچوں کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں نبھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانا خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ناشتہ کرنے کے لیے بریڈ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، انڈے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ کے پاس اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اپنی زندگی کو کی ہارڈ شپس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کافی ایموشنل بھی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد سے ملنے کے لیے لاہور جاؤں گی، کیونکہ جاوید شیخ ان دنوں میں آپ کو پتہ فلم انڈسٹری میں چھائے ہوئے تھے، اور فلم انڈسٹری جو ہے وہ لاہور کے اندر بڑی مضبوط تھی، تو سارے ایکٹرز جو ہیں وہ لاہور میں رہتے تھے۔ مومل نے کہا کہ میں ضرور ملنے کے لیے جاؤں گی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تک جو ہیں جاوید شیخ ان کی والدہ کو طلاق دے کر 2 اور مزید خواتین کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، جس میں الیجڈلی نام لیا جاتا ہے سلمی آغا۔ جی ہاں، سلمی آغا جو کہ سنگر بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، اور آج کل وہ اپنی بیٹی کے ساتھ انڈیا میں جو ہے وہ رہتی ہیں، انڈیا میں ہی وہ کافی سالوں سے وہاں مقیم ہیں۔ جیسے عدنان سمیع نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہوئی ہے، لیکن سلمی آغا جو ہیں وہ بھی اسی طرح انڈیا کے اندر کئی سالوں سے رہ رہی ہیں۔ انہوں نے بالی ووڈ میں اپنی بیٹی کو لانچ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکامیاب رہیں۔ اور سلمی آغا کے علاوہ ایک اور ایکٹریس تھیں جن کا نام تھا جی نیلی، تو الیجڈلی نام لیا جاتا ہے کہ نیلی کے ساتھ بھی انہوں نے شادی کی تھی سلمی آغا سے طلاق کے بعد۔ اب مومل شیخ جو ہے ان کا اشارہ غالباً جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ تھا سلمی آغا کی طرف۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں لاہور میں اپنے والد سے ملنے کے لیے آئی تو ان کی جو سیکنڈ مسز تھیں یعنی کہ سلمی آغا، انہوں نے جاوید شیخ سے ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی، اور میں روتے ہوئے وہ یہاں سے واپس چلے گئی۔ یعنی کہ
سیکنڈ مدر نے، اسٹیپ مدر نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ نہ تو وہ ان کو کوئی پیسے دیتے تھے، نہ ان کا کوئی بچوں کا وہ کیا کہتے ہیں نہ نفقہ پورا کرتے تھے، نہ ان کے حقوق ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مومل کہتی ہیں کہ انہوں نے ایونٹ مینجمنٹ کا کام شروع کر دیا تھا، اور ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے کرتے وہ لوگ اپنے گھر کا گزارا کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مومل کہتی ہیں کہ وہ وقت آیا جب ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن یعنی کہ شادی کا دن آیا، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے اپنے والد سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو انوائٹ کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب کی بار بھی اسٹیپ مدر جو ہیں وہ ان کو نہیں آنے دیں گی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے جاوید شیخ سے یہ کہا، اپنے والد سے یہ کہا کہ اگر آپ میری شادی پر نہ آئے تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ اور یہ جو انہوں نے ان کو تھوڑا سا ایموشنل کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جاوید شیخ نے شادی میں شرکت کی۔ جاوید شیخ نے جب شادی میں شرکت کی تو اس کے بعد سے مومل اور ان کے بیٹے جو شہزاد ہیں، ان دونوں نے اپنے والد سے ملنا جلنا شروع کیا، اور وہاں سے پاکستانی انڈسٹری کے اندر ان لوگوں کی انٹری ہوئی۔ اسی لیے مومل جو ہیں وہ اپنی زندگی کی ہارڈ شپس کا ذکر کرتے ہوئے کافی ایموشنل بھی ہوئیں، اور 2018 سے لے کر اب تک وہ لگاتار کام کر رہی ہیں۔ بھارت میں بھی وہ کام کر چکی ہیں۔ اگر ہم بات کریں جاوید شیخ کی، آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ جاوید شیخ جو ہیں، اگر بات کریں جاوید شیخ کی، تو جاوید شیخ جو ہیں وہ 8 اکتوبر 1954 کو پیدا ہوئے تھے، اور اب تک وہ متعدد فلمیں کر چکے ہیں۔ اپنے وقت کے سپر ہیرو، سپر سٹار وہ رہے ہیں۔ بھارت میں بھی بہت ساری فلمز کر کر آئے ہیں، اور بہت ہی ٹیلنٹڈ وہ ایکٹر ہیں، اور جہاں تک میں ان کو جانتی ہوں اور میری ان سے تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، وہ بہت ایک امیزنگ انسان بھی ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انہوں نے جولائی 2021 میں ایک پروگرام کے اندر شرکت کی تھی، جس میں وہ کافی آبدیدہ ہو گئے تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی 3 شادیوں کا ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنی 2 شادیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئے تھے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان کی پہلی طلاق ہو گئی تھی، یعنی کہ جو مومل اور شہزاد شیخ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان سے جب ان کی طلاق ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے سلمیٰ آغا سے شادی کی تھی، اور سلمیٰ آغا سے طلاق کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا، بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شادی شدہ گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی ایکٹریس کی خاطر اس سے شادی کر لیتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ ڈپریشن میں تو جائے گا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہی وہ وقت تھا جاوید شیخ کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور فلم کے سیٹ پہ پھر ان کی اس اداسی کو دیکھا۔ اداکارہ نیلی نے، جو اپنے وقت کی سپر سٹار رہی ہیں، آج کل وہ بالکل سکرین پہ نہیں آتی ہیں، اور وہ اپنی بڑی ہیپی میرڈ لائف گزار رہی ہیں، پوتے پوتیوں والی وہ ہو گئی ہیں، اور اگر اب ان کو کوئی کہتا بھی ہے کہ آن سکرین آئیں تو وہ بالکل انکار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کسی صورت وہ سکرین پہ نہیں آنا چاہتی، کیونکہ وہ اپنی نیچرل عام زندگی گزارنے میں ہی اب وہ خوش ہیں۔ لیکن جب انہوں نے جاوید شیخ کو دیکھا تو انہوں نے ان سے ہمدردی ہوئی، اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں بھی جو ہے وہ محبت کی داستان شروع ہوئی، اور اللیجڈلی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی شادی ہوئی، لیکن وہ شادی بھی ناکامی پر ختم ہوئی۔ یوں جاوید شیخ اپنی زندگی میں دوبارہ سے اکیلے ہوئے، اور اب وہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے یعنی مومل اور شہزاد کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ دکھائی دیتے ہیں، اکٹھے پروجیکٹس بھی کرتے ہیں، اور اپنی ایکس وائف یعنی کہ فرسٹ وائف کو ملتے جلتے بھی ہیں۔ تو یہ تھی جناب ساری کہانی، اور آئی نو کہ آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو۔ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ پوری سٹوری آپ کو پتا تھی، کیا آپ کو پتا تھا کہ شہروز اور بہروز سبزواری کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور کیا آپ کو یہ ساری کہانی کے بارے میں پتا تھا؟ تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسرچ کیسی لگی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔